پوچھیں گے اہل محشر سرکار کہاں ہے؟ سرکار کہیں گے گناہگار کہاں ہے؟ پوچھیں گے اہل محشر سرکار کہاں ہے؟ سرکار کہیں گے گناہگار کہاں ہے؟ کوثر بھی کہے گی ذرا ڈھونڈ کے لاؤ انہیں ناموس رسالت کے پہرے دار کہاں ہے؟ سوز ایسا دیوان میں ہے، سوز ایسا دیوان میں ہے، غیرت ان کے ایمان میں ہے۔ سوز ایسا دیوان میں ہے، غیرت ان کے ایمان میں ہے، ذلیل ہو رہے ہیں کل عدم کرنے والے، لبیک آج بھی میدان میں ہے۔ کیا بات، سبحان اللہ سرہ کی سمجھتے ہو؟ اللہ میرے خیال میں کم سمجھتے ہو۔ چلو اور کسی کو سمجھ آئے نہ آئے، میں شاہ سے ان کو ہی سنا دیتا ہوں۔ اصل لوگ لبیک دے نہیں ڈرتے، اصل لوگ لبیک دے نہیں ڈرتے، میدان کو آ کون تکڑا تھی۔ اصل لوگ لبیک دے نہیں ڈرتے، میدان کو آ کون تکڑا تھی، ہر تیر جھلے سو سینے تھے، کمان کو آ کون تکڑا تھی، ہر تیر جھلے سو سینے تھے، کمان کو آ کون تکڑا تھی، جب وعدہ پورا نہیں کی تھا وہ بیمان کو آ کون تکڑا تھی۔ اسا رستم موت تو نہیں ڈرتے، خستان کو آ کون تکڑا تھی۔ آدم دو صلاح کے میرے نہایت ہی فاضل الاحترام استاد العلماء حضور قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ حافظ محمد ارشاد خان صاحب حضری دامت برکاتہ العالیہ غازی ملت محترم جناب بھائی محمد راشد غازی صاحب، محترم جناب قبلہ قاری محمد ظفر صاحب، اور محترم جناب بھائی محمد شاہد میروی صاحب، اور قبلہ قاری محمد کفیل صاحب، قاری غلام یاسین صاحب، اور بانی محفل فخر سادات حضور قبلہ پیر سید محمد عمر عرف ابو شاہ صاحب، تمام احباب میرے سروں کے تاج ہیں۔ تو یہ قبلہ شاہ صاحب کی محبت مجھے حکم کیا کہ قاری صاحب ہم نے اپنے شوروم پر اس ہستی کا ذکر کرانا ہے جس ہستی نے نان مصطفیٰ کی خاطر 72 قربان کرائے۔ اور کام ہو جائے، میری طرف دیکھیں گے انشاءاللہ سینے میں ٹھنڈا کھائیں گے۔ اور قبلہ فخر سادات پیر طریقت حضور قبلہ پیر سید محمد شاہد ظہور گنامی سیفی محمدی جو کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سرپرست اعلیٰ ہیں، انہوں نے اپنا پیغام آپ تک پہنچا دیا۔ تو میری جو ڈیوٹی قبلہ شاہ صاحب نے لگائی تو میں اپنی ڈیوٹی پورے کرتے ہوئے قبلہ استاد صاحب کی دعائیں لیتے ہوئے اپنی بات، اتنا لمبا چوڑا وقت نہیں، اپنی بات شروع کرتا ہوں کہ حسین کون ہے۔ اب میری طبیعت سے میرے خیال میں واقف نہیں، لیکن میں آج ان سے عرض کر دیتا ہوں بھائی میں چشتی جوان ہوں، میرا اپنا ایک ذوق ہے کہ جب تک سبحان اللہ کی گونج نہ آئے میرے سینے میں ٹھنڈک نہیں آتی۔ سبحان اللہ شاہ صاحب غور کرنا، حسین کون ہے؟ ولادت سے لے کر سن بلوغت تک صرف حسین ہے۔ تھوڑا سا مجھ کے مجبور ہوگا، سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ۔ میں نے عرض کیا ولادت سے لے کر سن بلوغت تک صرف حسین ہے، ابھی حسینیت نہیں آئی۔ سبحان اللہ صرف حسین ہے، جب صرف حسین تھا تو میرے حسین نے شریعت پہ جو ناز رکھا، شریعت نے ہر ناز میرے حسین کا اٹھایا ہے۔ سبحان اللہ میرے حسین نے شریعت پہ رکھا، شریعت نے ہر ناز میرے حسین کا اٹھایا۔ کہیں گے قاری صاحب کیا مقصد؟ آؤ میں عرض کر دیتا ہوں، شریعت کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ جائیں سجدے میں، وہ ہے شریعت۔ بھائی وہ کرنا، میرے
مصطفیٰ جائیں سجدے میں، وہ ہے شریعت، میرا حسین ہو جائے پشت پہ سوار، وہ ہے شریعت، یہ ہے میرے حسین کا ناز، وہ ہے شریعت، یہ ہے ناز، میرا حسین ہوا سوار۔ اللہ نے فرمایا محبوب سجدہ بڑھا، سجدہ بڑھا، سجدہ بڑھا، سجدہ بڑھا، سجدہ بولو تو صحیح یار، سجدہ بڑھا، سجدہ بڑھا۔ یار ایک وہ بھی وقت تھا، ایک وہ بھی وقت تھا جب کائنات کا رب فرما رہا تھا محبوب یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ اے محبوب سجدہ گھٹاؤ، سجدہ گھٹاؤ، سجدہ گھٹاؤ، سجدہ گھٹاؤ۔ اب یہ بھی وقت ہے، حسین ہوا سوار۔ اللہ نے فرمایا محبوب سجدہ بڑھاؤ، سجدہ بڑھاؤ، سجدہ بڑھاؤ، سجدہ بڑھاؤ۔ مولا کتنا بڑھاؤں؟ فرمایا بڑھانے کا میں نے کہا ہے، گھٹانے کا حسین سے پوچھ لے۔ دیکھو حسین سب کا ہے یا صرف میرا ہے؟ پھر اتنی ڈھیلی سبحان اللہ میرے بارے میں نہیں آتی۔ ماشاءاللہ حضور قبلہ پیر عبدالغفور صاحب، میں انہیں مرتبہ ناز کروں گا کہ آپ آگے تشریف لائیں۔ محترم جناب حضور قبلہ پیر عبدالغفور صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور بہت ہی یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آئیے میرے نبی کے غلاموں، جو بات میں عرض کر رہا تھا انشاءاللہ سینے میں ٹھنڈک آئے گی۔ جب حسین تھا شریعت پہ ناز رکھا، شریعت نے ہر ناز میرے حسین کا اٹھایا ہے۔ چلو ایک حوالہ اور دے کے میں بات آگے چلا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ میرے آقا حسین نے حضرت عمر فاروق کے بیٹے کو کہا تھا نا کہ جہاں ہمارے غلام کے بیٹے، وہ شریعت کیا ہے، میرے حسین کبھی سے ناز کیا ہے، شریعت کیا ہے، ناز کیا ہے؟ فرمایا جا میرے غلام کا بیٹا، تو بھی آج ذرا شہباز شریف کے بیٹے کو غلام کہہ تو صحیح۔ ایک تیرا حشر کیا ہوتا ہے؟ آج تو یہ حال ہے، انسانوں کو معلوم نہیں، ادھر عوام سلام میں مر رہی ہے، اگر بولتے ہیں تو ان کے خلاف پرچے ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ ہمیں کہتے ہو کہ قاری صاحب کیسی باتیں کرتے ہو؟ ظالموں تمہیں کرسی کا گھمنڈ ہے، ظالموں تمہیں صدارت وزارت کا گھمنڈ ہے، تم کون آ گئے؟ سب سے بڑا سردار تو میرا مصطفیٰ ہے۔ ہم نے بڑے بڑے دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، بڑے بڑے صدارت وزارت کو دیکھا ہے، جب کہیں تو کہ نام نہیں لیتا۔ سبحان اللہ، ایسے ہے کہ نہیں؟ کوئی نام نہیں لیتا۔ جب بابا خادم گیا ہے، سبحان اللہ، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ بڑا تھوڑے میری طرف دیکھیں، جب بابا خادم گیا، ادھر مرتے ہیں کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ملتا، وہ پردہ کرتے ہیں 2.25 کروڑ کا مجمع ہو جنازے میں۔ پوچھا جو مجھ سے کسی نے جنت کا راستہ، میں نے اسے در خادم حسین بتا دیا۔ فرمایا جہاں ہمارے غلام کے بیٹے، وہ بھاگا حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں، ابا جی حسین نے مجھے غلام کہہ دیا۔ فرمایا کہا ہے؟ حضور کہا ہے؟ فرمایا جا پہلے لکھوا کے آ۔ سبحان اللہ، شریعت ہے یہ نام ہے، بولو تو صحیح ہے۔ جا لکھوا کے آ گیا حسین، تو نے مجھے غلام کہا ہے، لکھ دے گا؟ فرمایا پتہ نہیں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، جو کہتا ہوں کر کے دکھاتا ہوں، لکھ دے۔ لکھ لیا، عمر غلام ہمارا، اس کا بیٹا غلام ہمارا، لے کر یہ رکا، ابا جی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، ابا جی یہ لو لکھ دیا ہے، میرے حضرت عمر فاروق نے میرے پیر حسین کا لکھا ہوا رکا، چونکہ آنکھوں میں رکھا۔ فرمایا دنیا والوں سن لو، پہلے بغیر سند کے جلتی تھے، آج علی کے شہزادے نے ہمیں جنت کے ٹکٹ عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اگر صرف کسی بات پہ بولوں نا کہ حسین کیا ہے، ولادت سے لے کر سن بلوغت تک صرف حسین، تو یہاں 2 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ ایک بات عرض کر دوں،
حضرت اما سیدہ فاطمہ زہرا، بولو تو صحیح، میرے نبی کی شہزادی گھر میں روٹی پکا رہی تھی، شاہ سے بھی نہ دیکھیں، روٹی پکا رہی تھی، گرمی کا موسم ہے، میرا آقا حسین بچپن ہے، کھیلتے کھیلتے گھر میں آئے نا، دیکھا اماں جی روٹی پکا رہی ہے، میرے پیر حسین کے ماتھے پہ پسینہ، ادھر دیکھو یار، میرے پیر حسین کے ماتھے پہ پسینہ ہے، میرے آقا حسین نے یہ پسینہ اتارنے کے لیے یوں ہی ہاتھ بڑھایا، ادھر اماں سیدہ فاطمہ زہرا نے دیکھ کے فرمایا کہ رک جا، سنو 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 یار، بڑی عظیم بات ہے، فرمایا رک جا۔ حضرت امام حسین عرض کرتے ہیں اماں جان کس لیے، کیا وجہ ہے؟ فرمایا میرا حسین تو نے نہیں دیکھا، میں نے دیکھا ہے، آسمان سے فرشتے آ رہے ہیں، 4 فرشتے ان کے آگے ہیں، باقی سارے ان کے پیچھے ہیں، اور اللہ نے فرمایا ہے فرشتوں میرے حسین کے پسینے کے قطرے زمین کے گرنے سے پہلے یہ قطرے تم اٹھا لو، اپنے چہرے پہ مل لو، ان پسینے کے قطروں کی وجہ سے میرا رب تمہارے حسن سے زیادہ برکت عطا فرما دے گا۔ میں نے پہلے عرض کیا اگر اسی بات پہ بولوں کئی گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ یہ ہے حسین، حسینیت کیا ہے؟ جب میرا حسین بالغ ہوا، سبحان اللہ، بات بڑی عظیم ہے، بات سے جب میرا حسین بالغ ہوا تو پھر شریعت نے سر اٹھایا، حسین جب تو نابالغ تھا تیرے ناز تھے، میری برداشت تھی، حسین تیرے ناز تھے، میری برداشت تھی، تو کہتا گیا میں مانتی گئی، سبحان اللہ، شریعت نے کہا حسین اگر تو نانے کی پشت پہ سوار ہوا تو میں نے کچھ نہیں کہا، حسین تیرے ناز تھے، میری برداشت تھی، حسین اب تو بالغ ہو گیا، اب میرے ناز ہوں گے تیری برداشت تو ہوگی، جو نہ بولے گا مجھے بڑا دکھ لگے گا یار۔ اب شریعت نے سر اٹھایا، حسین میرے ناز ہوں گے تیری برداشت ہوگی، میرے حسین نے فرمایا شریعت جس طریقے اب تو کہتی جائے گی میں حسین مانتا جاؤں گا، سبحان اللہ، اب تھوڑا سا میرا ساتھ دے گے سیدھے۔ میرے آقا حسین نے فرمایا شریعت کیا کہنا چاہتی ہے؟ شریعت نے کہا حسین میں نانے کا روزہ چھڑواؤں گی، سبحان اللہ، آج کا موسم تھا نا جب روزہ چھوڑا تھا، بولو تو صحیح یار۔ شریعت نے کہا حسین میں نانے کا روزہ چھڑواؤں گی، میرے حسین نے فرمایا کوئی بات نہیں، شریعت تیری خاطر میں نانے کا روزہ چھوڑ دوں گی، چھوڑ دوں گا۔ شریعت نے کہا حسین میں خانے کعبے کا ہاتھ چھڑواؤں گی، میرے آقا حسین نے فرمایا کوئی بات نہیں میں چھوڑ دوں گا۔ شریعت نے کہا حسین سفر و حجر برداشت کرنے پڑے گے، میرے حسین نے فرمایا شریعت میں برداشت کروں گی۔ شریعت نے کہا حسین میں 18 سال کا شہزادہ علی اکبر لوں گی، میرے خیال میں پہلے مجھے آپ کو بلوانا پڑے گا۔ ایک صاحب پہلے میں ان کو کہہ رہا تھا حضور کہ بولو سبحان اللہ، میں ایک سخت جملہ دیا کرتا ہوں، آج یہ بھی دے دیتا ہوں، پہلے کہہ رہا تھا کہہ دو سبحان اللہ، تم نے بڑا بچایا ہے، لیکن اب سختی سے منع کر رہا ہوں جو میری تقریر میں کوڑھا نہ بولے سوڑا بولے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اپنے اپنے مقدر کی بالکل سختی سے منع ہے کہ کوڑھا نہ بولے سونا بولے۔ آپ کہیں گے قاری صاحب تو نے یہ کوڑھا اور چٹکو سونا کا کیا چکر لگا دیا؟ میں نے کہا ہاں سبحان اللہ، جملہ دوں گا سینے میں ٹھنڈک آئے گی، کوڑے اور سونے کا کیا چکر ڈال دیا؟ میں نے کہا جی ہاں، ابو جہل رنگ ٹماٹر کی طرح، سبحان اللہ، ابو جہل قبیلے کا سردار پر تھا کوڑھا، ابو جہل دولت کے مالک پر تھا کوڑھا، ابو جہل رنگ ٹماٹر کی طرح پر تھا کوڑھا، میرا بلا رنگ کا کالا پر صاف۔ اچھا یار چلتے چلتے میں ایسا بندہ ہوں اس جملے پہ جاؤں تو پھر کافی ٹائم لگا دیتا ہوں، کوڑھے کیا جانے حسینوں کو، علی کبیر سے میں نے عرض کیا کوڑھے کیا جانے حسینوں کو، ارے کوڑھوں کو کیا پتا میرا دادا علی کون ہے، ارے کوڑھوں کو کیا پتا میرا ہند الولی کون ہے، کوڑھوں کو کیا پتا میرا پیر مہر علی کون ہے، کوڑھے کو کیا پتا
بات ختم ہو گئی. اب آپ جب میرا حسین بالغ ہوا تو شریعت نے سر اٹھایا. حسین مجھے پتہ ہے تو کائنات کے نبی کا شہزادہ ہے. سبحان اللہ. حسین مجھے پتہ ہے تیری خاطر جنت سے جوڑے آئے تھے. سبحان اللہ. حسین مدینہ مکہ میں لوگ تیرے ہاتھ پاؤں چومتے تھے. بڑا پیر تھا. میرے حسین سے بڑھ کے کوئی پیر ہے؟ بولو تو صحیح. حسین مجھے پتا ہے تو بڑا پیر ہے، لیکن حسین جتنا بڑا مقام ہے اتنا بڑا امتحان ہے. میرے حسین نے فرمایا شریعت آپ تو امتحان لے، تو جتنے پرچے دیتی جائے گی میں حسین حل کر کے دیتا جاؤں گا. اور رب ذوالجلال کی قسم کربلا کی دھرتی پہ اگر وقت آیا میرے حسین نے علی اکبر کو قربان کر دیا. اگر وقت آیا 6 مہینے کے لال علی اصغر کو قربان کر دیا. اگر وقت آیا اونو محمد قربان کر دیے. اگر وقت آیا امام قاسم قربان کر دیا. اگر وقت آیا حضرت عباس کے بازو قلم ہو گئے. اگر وقت آیا میرے حسین اپنا سر کٹا کر زمین پہ ہے اور میرے حسین کا سر نیزے کی نوک پہ ہے. پوچھو استاد سے جلوہ کر رہے ہیں میرے حسین کی زبان پہ پھر بھی قرآن کی منزل جاری تھی. لیکن ہمیں اشارہ تو ہو گیا کیونکہ مجھے پتہ ہے بے نیام گھڑی آگے نہیں چلنے دیتی. جیسے بھی اللہ شاہ صاحب کا حکم ہے کہ سارے دوست جو آئیں گے نا یہ سارے کام والے ہیں دکانوں والے ہیں تو ان کو ہم نے زیادہ تنگ نہیں کرنا. بس ہم نے صرف یہی پیغام دینا ہے کہ جو میرے امام حسین نے کربلا میں کر کے دکھایا ہے. میرے حسین سے بڑا کوئی مولوی نہیں تھا. میرے حسین سے بڑھ کے کوئی پیر نہیں ہے. میرے حسین سے بڑھ کے کوئی ان کے ہاتھ چکنے والے کوئی کم نہیں تھے. کیا خیال ہے اگر حسین قربان کرا سکتا ہے سبحان اللہ. اور ہمیں شجاعت والو تمہیں مبارک ہو، لاکھوں مبارک ہو کہ اس جوان نے شجاعت کا سر بلند کر کے دکھا دیا. کیا بات، کیا بات. شاید کسی کو معلوم نہ ہو میں عرض کر رہا ہوں اس جوان نے ہماری سنیت کا سر بلند کر کے دکھا دیا ہے. کوئی مرتا ہے ایکسیڈنٹ پہ، کوئی بخار سے، کوئی جناب والا بلڈ پریشر کے شوگر سے. مرتا تو ہر کوئی ہے نا، تو یار کے نام پہ مر تو صحیح. سبحان اللہ. یار کے نام پہ مر تو صحیح. ذرا قدم تو اٹھا دیکھ میرے رب کی کتنی برکتیں آتی ہیں. الحمدللہ تو میں مبارک ہو. ہمارے غازی محمد راشد صاحب یہ جب یہ سالم لوگ نبی کے گستاخ، نبی کے بے ادب لاہور میں ملتان میں ہم سنیوں پر لبیک کے یا رسول اللہ نعرے مارنے والوں پر یہ شل چلا رہے تھے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے شلوں کو چلتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ. آپ 4 شل پھینکے جاتے ہیں تو ساری عوام بھاگ جاتی ہے. ہزاروں شلوں کو میں نے ملتان اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. سامنے پیر چلتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کیا خیال ہے ہم پاکستانی نہیں تھے؟ ہم کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ ہم کوئی زمین کے لیے نکلے تھے؟ ہم اپنی صدارت کی کرسی کے لیے نکلے تھے؟ ہم MP بننے کے لیے نکلے تھے؟ میں نے کہا نہیں، ہم کسی وزارت صدارت کی کرسی کے لیے نہیں، ہم صرف عزت مصطفیٰ ناموس رسالت کی خاطر میدان میں آئے. سبحان اللہ. لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. جب انسانوں نے پیر کیے الحمدللہ غازی صاحب اور ناچیر ان سے پوچھئے ہم کٹھے بیٹھے تھے رات کو بھی اور پھر دن کو. اس مجاہد کا کمال دیکھو. رات کو جب یہ پروگرام ختم ہوا انہوں نے کیا جب نکلے گھر سے یہاں کی خاطر ہیں تو پھر گھر کس لیے آگے سفر کیا. آگے سفر کر پھر لاہور پہنچ گئے. لاہور کو جو ظلم ہوا ہے یہ انہوں نے کچھ نہیں دکھایا. ہزاروں لوگوں کو شل لگے ہیں، زخمی ہوئے ہیں، کئی شہید ہوئے ہیں. یہ جوان بھی اس دھرنے میں موجود تھا. اس کی ٹانگ پہ 3 پھیر لگے تھے. آج کوئی ایک برداشت نہیں کر سکتا.
3 پیر لگے ہیں ٹانگ پہ. آج بھی دیکھ لو کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ نبی کسی کے جوڑوں کا صدقہ ہے. ٹانگ پر 3 پیر لگے اور ٹانگ جدا ہو گئی. اس جوان نے ٹانگ اٹھا کے کندھے پہ رکھ کے پھر میدان عمل میں ہے اور کہہ رہے تھے کہ ہنرمند کا ہنر آزمائے. یہ میدان عمل میں تھے. ٹانگ اٹھا کے کہہ رہے تھے آؤ ہم حاضر ہیں. ہمارا جگر، ہمارا سینہ، ہمارا دل تمہاری خاطر حاضر ہے. اور الحمدللہ یہ میدان عمل میں نکلے اور پھر چلتے چلتے کہاں تک پہنچ گئے. اور میں نے ان سے اب تو الحمدللہ پہلے بھی بڑی محبت تھی، اب بھی بڑی محبت ہے. بارہا یہ کہا کرتے ہیں قاری صاحب اس وقت کوئی جذبہ بھی ایسا تھا، محبت بھی ایسی تھی، بس حضور کے نام پہ مرنے سے علاوہ کچھ تھا بھی نہیں. سبحان اللہ. اور یہی دل کرتا تھا کہ یار کے نام پہ قربان ہو جائے. یا ٹانگ جدا ہو جائے، 4-5 گھنٹے جدا ہو کے رہے، پھر ٹھیک ہو جائے. سبحان اللہ. تم ہم سے ڈرتے ہو، کہتے ہو مولوی سے لبیک والے جی یہ دہشت گرد ہیں. یار بندے ہم شہید کرائیں، دہشت گرد پھر ہم اسے ہو گئے. یار جیلوں میں ہمارے علماء جائیں، دہشت گرد ہم. شل ہم پر چلے، دہشت گرد ہم. فیر ہم کھائیں جناب والا، دہشت گرد ہم. فور شرور ہمارے اوپر لگے، دہشت گرد ہم. اگر یہی دہشت گردی ہے نبی کی ناموس پہ پہرا دینا تو شجاعت والوں اگر کوئی سیائی جاری والا بیٹھا ہو، سب سے شجاعت میں سب سے بڑا دہشت گرد میں کھڑا. سبحان اللہ. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم. اگر تم کہتے ہو یہ دہشت گرد ہیں، آؤ تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ہر کو کارکنان نبی کی ناموس کے لیے حاضر ہے اور یہ دہشت گرد ہیں. اگر یہ دہشت گرد اسی طریقے مر گئے تو رب ذوالجلال کی قسم پھر فرشتے پکڑ کر انہیں جنت میں لے جائیں گے. سبحان اللہ. بس یہی میرا پیغام تھا آپ تک جو میں نے پہنچانا تھا. کیا وقت ہے نبی کی عزت کے لیے رب ذوالجلال کی قسم ہمارا اور کوئی مقصد نہیں، ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم دین کو تخت پہ لے کے. انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ. یہ ہمارا مقصد ہے. آپ جو بھی بیٹھے ہو 70 سال خیروں کو دیکھا ہے، اب ذرا مصطفیٰ کے دین کو دیکھ لو. غلامی کا دعویٰ تو ہر بھی کرتا ہے نا، لیکن کربلا میں کوئی قربان کراتا ہے. واو. بہرحال میرے نبی کے غلاموں، میں آپ ہاتھ جوڑ کرتا ہوں، اب وقت ہے اپنے نبی کی عزت کی خاطر جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی خاطر میدان عمل میں آنا تمہارا کام ہے. پھر دیکھو کہ میرے رب کی کتنی برکتیں اور رحمت کا نزول ہوگا. دعا ہے اللہ تعالیٰ معروضات ماشاءاللہ. یہ 2 اعلان وہ بھی سماعت فرما دیں.